بسم الله الرحمن الرحيم. فيخرج على هذا حكم الرجعة في الحيضة الثالثة وزواله وتصحيح نكاح الغير وإبطاله وحكم الحبس والإتراك والمسكن والإنفاق والخلع والطلاق وتزوج الزوج بأختها وأربع سواها وأحكام الميراث مع كثرة تعدادها. توجہ کرو بھائی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مطلقہ مدخولہ ذات الحیض غیر حاملہ عورت کی عدت 3 حیض ہیں، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مطلقہ مدخولہ ذات الحیض غیر حاملہ عورت کی عدت 3 2 ہیں. فیخرج علی ھذا سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس اختلاف کی بنیاد پر چند مسائل متفرع فرما رہے ہیں. حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ وزوالہ سے مصنف علیہ رحمہ پہلا مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں. اس کا حاصل یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اگر مرد عورت کو طلاق رجعی دے دے تو تیسرے حیض میں رجوع کر سکتا ہے، تیسرے حیض میں رجوع کیونکہ عدت ابھی تک باقی ہے. لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مرد تیسرے حیض میں رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ عدت گزر چکی ہے، عدت گزر چکی ہے. وتصحیح نکاح الغیر وابطالہ، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ دوسرا مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر مرد عورت کو طلاق دے دے تو تیسرے حیض میں عورت دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ عدت ابھی تک باقی ہے. لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک وہ عورت تیسرے حیض میں دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ عدت گزر چکی ہے. وحکم الحبس، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ تیسرا مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مرد عورت کو طلاق دے دے تو مرد تیسرے حیض میں عورت کو باہر جانے سے روک سکتا ہے کیونکہ عدت ابھی تک باقی ہے. لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک تیسرے حیض میں مرد عورت کو باہر جانے سے نہیں روک سکتا کیونکہ عدت گزر چکی ہے. والاطلاق سے مصنف علیہ رحمہ چوتھا مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مرد عورت کو طلاق دے دے تو تیسرے حیض میں مرد عورت کو باہر جانے کی اجازت دے سکتا ہے کیونکہ عدت ابھی تک باقی ہے. لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک تیسرے حیض میں مرد عورت کو اجازت دینے کا اختیار نہیں رکھتا کیونکہ عدت گزر چکی ہے. والمسکن سے مصنف علیہ رحمہ پانچواں مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں. اس کا حاصل یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک اگر مرد عورت کو طلاق دے دے تو تیسرے حیض میں مرد پر عورت کو مکان دینا لازم ہوگا. پہلے تو دے ہی رہے نا، تیسرے میں بھی دینا ضروری ہوگا. تیسرے حیض میں مرد پر عورت کو مکان دینا لازم ہوگا کیونکہ عدت ابھی تک باقی ہے. لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک تیسرے حیض میں مرد پر عورت کو مکان دینا لازمی نہیں ہوگا کیونکہ عدت گزر چکی ہے. والانفاق سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ چھٹا مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر امام صاحب کے نزدیک اگر مرد عورت کو طلاق دے دے تو تیسرے حیض میں مرد پر عورت کو خرچہ دینا لازمی ہوگا کیونکہ عدت ابھی تک باقی ہے. لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک تیسرے حیض میں مرد پر عورت کو خرچہ دینا لازمی نہیں ہوگا کیونکہ عدت گزر چکی ہے. والخلو سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آٹھواں مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مرد عورت کو طلاق رجعی دے دے تو تیسرے حیض میں خلو کر سکتا ہے، تیسرے حیض میں خلو کر سکتا ہے کیونکہ عدت ابھی تک باقی ہے. لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مرد عورت سے تیسرے حیض میں خلو نہیں کر سکتا کیونکہ عدت گزر چکی ہے. نوٹ، خلو طلاق بائنہ کے حکم میں ہوتی ہے، خلو طلاق بائنہ کے حکم میں ہوتی ہے. اور خلو کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو عورت کہے میں تجھے حق مار واپس کرتی ہوں اور تو مجھے چھوڑ دے، اور مرد اس بات کو قبول کر لے تو اس کو خلو کہتے ہیں. مرد اس بات کو قبول کر لے تو اسے خلو کہتے ہیں.
و طلاق سے مصنف علیہ رحمہ 8واں مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مرد عورت کو طلاق رجعی دے دے تو تیسرے حیض میں بقیہ طلاق دے سکتا ہے کیونکہ عدت ابھی تک باقی ہے، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک تیسرے حیض میں مرد عورت کو بقیہ طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ عدت گزر چکی ہے۔ وَتَزَوُّجِ الزَّوْجِ بِأُخْتِهَا، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ 9واں مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مرد عورت کو طلاق دے دے تو تیسرے حیض میں اس عورت کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ عدت ابھی تک باقی ہے۔ عدت میں کرے گا تو دو بہنوں کو جمع کرنا لازم ہے جو کہ جائز نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تیسرے حیض میں مرد عورت کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ عدت گزر چکی ہے۔ وہر بن سواہا سے مصنف علیہ رحمہ 10واں مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر مرد کی 4 بیویاں ہوں اور چوتھی بیوی کو طلاق دے دے تو تیسرے حیض میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ چوتھی کی عدت ابھی تک باقی ہے، لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک مرد چوتھے حیض میں تیسرے حیض میں کسی اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ عدت گزر چکی ہے۔ احکام المیراث مع کثرت تعدادها، یہ احکام کا عطف ہم حکم پر ڈالتے ہیں، اگر حبس پر ڈالے نا تو اس صورت میں تو بن جائے گا، عبارت بن جائے گی حکم و احکام المیراث، کہ میراث کے احکام کا حکم، اس لیے بہتر یہی بات ہے کہ احکام کا عطف جو ہے وہ حکم کے اوپر ڈالا جائے۔ احکام المیراث سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ 11واں مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مرد عورت کو طلاق دے دے پھر عدت کے تیسرے حیض میں مرد فوت ہو جائے تو وہ مطلقہ عورت مرد کے ترکہ کی وارث ہوگی کیونکہ عدت ابھی تک باقی ہے، اور اگر مرد نے اس عورت کے لیے کوئی وصیت کی ہو تو وصیت نافذ نہیں ہوگی کیونکہ وہ مرد کے ترکہ کی وارث ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک اگر مرد عدت کے تیسرے حیض میں فوت ہو جائے تو عورت مرد کے ترکہ کی وارث نہیں ہوگی کیونکہ عدت گزر چکی ہے، اور مرد نے عورت کے لیے کوئی وصیت کی ہو تو وہ وصیت نافذ ہوگی، یعنی وصیت پر عمل کیا جائے گا، وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اب ترجمہ سن لو۔ فَيُخَرَّجُ عَلَىٰ هَٰذَا، پس اس اختلاف پر تیسرے حیض میں رجوع کرنے کے حکم اور اس رجوع کرنے کے حکم کے زائل ہونے کی وتصحیح نکاح غیر وابطالہ، اور غیر کے نکاح کے صحیح ہونے اور اس نکاح کے باطل ہونے کی تخریج کی جاتی ہے، وحکم الحبس والاطلاق والمسکن والانفاق والخلع والطلاق والتزوج الزوج باختها واربع سواها، اور روکنے اور اجازت دینے اور خرچہ دینے، مکان دینے اور خرچہ دینے اور خلو کرنے اور طلاق دینے، اور زوج کے اپنی بہن کے ساتھ زوج کے اس عورت کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے اور اس عورت کے سوا 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے حکم کی تخریج کی جاتی ہے، نکاح کرنے کے حکم کی تخریج کی جاتی ہے۔ ان تمام کا تو الحبس پر بڑھ رہا ہے۔ وَأَحْكَامُ الْمِيرَاثِ مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِهَا، اور میراث کے احکام کی تخریج کی جاتی ہے
ان کی تعداد کی کثرت کے ساتھ، ان کی تعداد کی کثرت کے اور ان کی تعداد کی کثرت کے ساتھ